تھینک یو بھائی، آپ آئے ہیں، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ خداوند آپ کو خیریت و سلامتی سے لے کر آیا۔ آج کا جو کلام ہے وہ تھوڑا سا ہٹ کر ہے۔ ٹائم بھی میں نے دیکھ لیا ہے کہ کیا ٹائم ہوا، اور مجھے پتہ نہیں کہ مجھے کتنا وقت ملے گا، کیونکہ یہ اس کلام پر، اس میسج پر میں نے بہت زیادہ محنت کی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ کلام میں صحیح طور پر آپ تک پہنچا سکوں، اور آپ یہ سن کر خداوند پر اور قریب سے ایمان لائیں اور جانیں کہ جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہاتھ کا بنایا ہوا خدا نہیں، وہ یہ نہیں کہ کسی نے تصور میں اس کو خدا بنا لیا، بلکہ وہ خدا ہے جو چھوتا ہے، جو شفا دیتا ہے، جو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو آج بات یہ ہے کہ ایمان کے بارے میں، معافی کے بارے میں، اور اس صلیب کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ عزیزو، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، پہلا کرنتھیوں اس کا 1 باب 18 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں حکیموں کی حکمت کو نیست کر دوں گا اور عقل مندوں کی عقل کو رد کر دوں گا۔ خداوند کی صلیبی موت کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سنا، آپ کے ہاں بڑے بڑے مقرر ہیں، تھیولوگ ہیں، انہوں نے خداوند کے کلام کے بارے میں بہت باتیں کی، خداوند کی صلیب کے بارے میں باتیں کی۔ اکثر صلیب کا پیغام گڈ فرائیڈے کو دیا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ابھی صلیب کا پیغام دینے ہیں، ساتھ کلمے بھی بولے جاتے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ تھوڑا سا ہٹ کر کلام دوں۔ عزیزو، یہ صلیب، یہ موت، صلیبی موت کوئی عام موت نہیں تھی کہ چلو مجرم کو ٹانگ دیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی، بلکہ خداوند نے جو تکلیف ہم سب کے لیے سہی، وہ ایسے نہیں تھا کہ چلو خداوند کے ہاتھوں میں کیل ٹھونک دیے اور اس کو صلیب پہ ٹانگ دیا، بلکہ خداوند کو ٹورچر کیا گیا۔ یہ رومیوں کا ایک طریقہ کار تھا کہ وہ صلیب دینے سے پہلے مجرموں کو شدید ٹورچر کیا کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے خداوند کو بھی اسی طریقے سے ٹورچر کیا جیسے وہ کرتے ہیں۔ اس ٹورچر کے بعد وہ مجرم کو صلیب دیتے ہیں، اور وہ صلیب اکثر سوچتے ہیں، میں بڑی دیر تک یہ سوچتا تھا کہ یہودیوں نے میرے خداوند کو صلیب دیا ہے، لیکن یہ غلط سوچ ہے، غلط بات ہے۔ خداوند کو صلیب دینے میں صرف یہودیوں یا رومیوں کا ہاتھ نہیں، ہم سب کا ہاتھ ہے۔ ہم سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے، اور ہماری خلاصی کے لیے خداوند کو صلیب دی گئی، ورنہ خداوند کو صلیب دینے کی ضرورت کیا تھی؟ صلیب ہمیں بتاتی ہے کہ معافی کی کوئی عمر نہیں، کوئی ٹائم نہیں کہ کس ٹائم پہ معافی ملے گی، کس عمر میں آپ معافی پائیں گے، بلکہ ہر وقت معافی کے لیے ٹائم ہے، اور اس پر آگے جا کر ہم بات کریں گے۔ اور عزیزو، جب آدمی کو صلیب دی جاتی تھی تو یہ نہیں تھا کہ بھئی صلیب دے دی اور کام ختم ہو گیا۔ بعض لوگ، بعض مجرم 3 دن سے لے کر 6-7 دن تک لٹکے رہتے تھے، تب ان کی جان نکلتی تھی، لیکن خداوند کا شکر ہے کہ خداوند اسی دن ہمارے لیے مر گئے، کیونکہ وہاں پر وہ دھوپ، تپش، اور اس کے بعد
وہ جو گوشت خور پرندے ہیں ان کا خطرہ کہ وہ ان کو آ کے ان کا گوشت نوچیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن یہ سب ہمارے لیے سہا، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، تاکہ ہم نجات پائیں۔ کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جب ان نے خداوند کو صلیب دی تو خداوند نے خاموشی سے وہ سب کچھ برداشت کیا، کیونکہ خداوند چاہتے تھے کہ وہ دکھ اٹھائیں اور ہمارے گناہوں کی معافی ہو جائے۔ اور عزیزو، خداوند کی صلیب کا جو پیغام ہے اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ عبرانیوں 6 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے اور وہ آسمانی بخشش کا مزہ لے چکے، کا مزہ چکھ چکے اور روح القدس میں شریک ہو گئے اور خدا کے عمدہ کلام اور آئندہ جہاں کی قوتوں کا ذائقہ لے چکے، اگر وہ برگشتہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ممکن ہے۔ انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ مصلوب کرتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو ایک بار ایمان میں آ گئے، انہوں نے خداوند کا یقین کیا، صلیب کا یقین کیا اور وہ برگشتہ ہو گئے۔ ان کے بارے میں خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ مصلوب کر کے علانیہ ذلیل کرتے ہیں۔ تو عزیزو، ہم دیکھیں گے کہ جب خداوند کو صلیب دی گئی، خداوند کے ساتھ ٹارچر ہوا، خون بہایا گیا، اور صلیب کا جو پیغام ہے وہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ بغیر خون بہائے گناہوں کی معافی نہیں۔ عبرانی 9 باب اس کی 22 آیت میں بڑا کلیئر خداوند کے بندہ نے لکھا ہے۔ اسی لیے یسوع مسیح نے ہمارے خاطر اپنا خون بہایا تاکہ ہم بچ جائیں۔ اور یہ وہ خون نہیں جو کاہن ہر سال بروں اور بکروں کا خون اور بیلوں کا خون لے کر جاتے تھے گناہوں کی معافی کے لیے، بلکہ یہ پاک اور بے عیب خون تھا۔ اور اسی طرح خون بہایا گیا مختلف طریقوں سے، کہ لوگوں کی آزادی میں، ملکوں کی آزادی میں، ہر طرح سے لوگ اپنے بچوں کی بلی دیتے تھے، لیکن خداوند وہ نہیں تھے، کیونکہ خداوند ایک بے عیب برا تھا اور اس کا خون بہانا ضروری تھا، کیونکہ اگر خداوند اپنا خون نہ بہاتے تو ہم نجات نہ پاتے۔ شاید میں آج یہاں پہ کھڑا نہ ہوتا، پتہ نہیں کسی جیل میں ہوتا یا کوئی ایسا ہوتا۔ خون کی وجہ سے خلاصی ہوئی، خون کو ایک نشان ٹھہرایا گیا۔ جب خداوند نے مصریوں کے پلوٹھوں کو ہلاک کیا تو خداوند نے یہ نہیں کہا کہ اس گھر میں امیر ہیں میں ان کو چھوڑ دوں گا، بلکہ خداوند نے ان کو حکم دیا کہ اپنی چوکھٹ پر، اپنی دہلیز پر خون کا نشان لگا دینا، تاکہ جب میں گزروں تو میں دیکھوں اور میں آگے بڑھ جاؤں۔ ان کی خون کی وجہ سے وہ جو خلاصی ہو گئی، وہ ہلاک نہ ہوئے۔ اور عزیزو، پھر خداوند کے بارے میں ایک دن اور میرے ذہن میں خیال آیا کہ ہم سب جو اولاد والے ہیں، جب ہمارے بچے ہوتے ہیں ہم ان کو لمبی عمر کی دعائیں دیتے ہیں۔ خداوند کے لیے اس کی ماں نے لمبی عمر کی دعا نہیں کی۔ خداوند ایک واحد شخص تھا جو اس دنیا میں پیدا ہوا مرنے کے لیے، نہ کہ زندہ رہنے کے لیے بلکہ مرنے کے لیے،
کیونکہ اس کا کام تھا کہ یہ مرے اور کوئی نہیں پیدا ہو ایسے مرنے کے لیے۔ اور جب اس کے ماں باپ، خداوند کے ماں باپ اسے وہاں پر لے کر آئے تو انہوں نے شمعون کی گود میں خداوند کو دیا، تو اس نے بھی پیشین گوئی کی کہ یہ مرے گا۔ مریم سے کہا کہ تیری جان چھیدی جائے گی، تیرا بیٹا ایسے ہوگا۔ اور یسوع ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر چڑھ گئے اور اپنی جان دے کر ہمیں نجات دی۔ اب بات کرتے ہیں صلیب کی چوڑائی کے بارے میں، صلیب کی لمبائی اور گہرائی کے بارے میں۔ عزیزو، جب ہم گھر بناتے ہیں تو ہم اس کی پیمائش کرتے ہیں، اتنا چوڑائی، اتنی لمبائی، گہرائی، اونچائی سب کچھ کرتے ہیں، لیکن صلیب کی نہ کوئی لمبائی اس کی پیمائش کر سکتا ہے، نہ اس کی گہرائی کی کوئی پیمائش کر سکتا ہے، اور نہ اس کی چوڑائی کی۔ اور اس کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ خداوند کی صلیب کی جو چوڑائی تھی وہ ساری دنیا تک تھی، یروشلم سے لے کر ساری دنیا تک، افریقہ، امریکہ، آسٹریلیا، ساری دنیا تک تھی، ایشیا، سب تک خداوند کی صلیب کی جو چوڑائی تھی، اس کی جو رسائی تھی، وہ سب جگہ تک تھی۔ یہ نہیں کہ بس یروشلم میں کی، اس کو ختم کیا اور بات ختم ہو گئی، بلکہ اس کی جو چوڑائی تھی، اس کی گہرائی، خداوند کی صلیب کی گہرائی اتنی تھی کہ اس کو کوئی ناپ نہیں سکتا۔ وہ اس لیے کہ اگر کوئی گناہ کرے اور گناہ میں اتنا نیچے چلا جائے کہ جیسے جس کو کہتے ہیں باٹم لوس پٹ، وہ ایسا فاس جس کا کوئی پیندہ نہیں، گہرائی میں چلے جائیں، کوئی مجرم ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی چور ہے، جو بھی ہے، خداوند کی صلیب کی گہرائی اس مجرم کو، اس ڈاکو کو، اس چور کو، اس قاتل کو وہاں سے بھی نکال سکتی ہے، اگر وہ خداوند کی صلیب کا اقرار کرے کہ میرا خداوند یسوع مسیح میرے لیے مر گیا، میرے لیے اس نے اپنی جان دی، اور میں آج سے اپنی زندگی کا اقرار کرتا ہوں۔ اور خداوند کی صلیب کی اونچائی، عزیزو، سائنسدان اکثر کوشش کرتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ اسپیس میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں پہ خداوند ہے یا اور زیادہ آگے نکل جائیں۔ عزیزو، وہ خداوند کی پہنچ سے دور نہیں جا سکتے۔ سائنس خداوند کی پہنچ سے دور نہیں جا سکتی، اور نہ سائنسدان ایسے ہی خداوند کے پاس جا سکتے ہیں، خداوند خدا کے پاس۔ اس کے لیے انہیں خدا کے پاس آنے کی ضرورت ہے، اور وہ خداوند کے بغیر جانا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ خداوند کی کہاں ہے، خداوند کا گھر کہاں ہے، خداوند کا تخت کدھر ہے، لیکن وہ جا نہیں سکتے۔ وہ ہمیں صلیب کی جو اونچائی ہے وہ ہمیں خداوند تک لے کر جاتی ہے، ہم خود نہیں جا سکتے۔ اسی لیے خداوند نے کہا کہ میرے بغیر تم خدا کے پاس نہیں جا سکتے۔ خدا نے یہ ایک وسیلہ بنایا، اور یسوع مسیح کی موت ایسے نہیں کہ 2000 سال پہلے وہ پلان کی گئی، بلکہ وہ دنیا کے بنانے سے پہلے، اس دنیا کو بنانے سے پہلے وہ پلان تھی۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے دنیا کے شروع سے میرے لیے ایک جسم تیار کیا۔ عزیزو، میں کئی بار سوچ رہا تھا کہ بھئی جسم تیار کیوں کیا، اس کا جسم تیار کیوں کیا، خداوند کو ایک انسانی جسم کیوں دیا۔ عزیزو، خداوند خدا ہے، خداوند یسوع مسیح خدا ہے، اور اگر خداوند خدا کے روپ میں اس دنیا میں آتے تو خداوند کو کوئی صلیب نہیں دے سکتا تھا، خدا کو کوئی صلیب نہیں دے سکتا تھا،
اس لیے خداوند کو بدن دیا گیا شروع سے، تاکہ خداوند صلیب اٹھائے، مرے۔ عزیزو، خداوند کا یہ کام تھا مرنا۔ وہ پیدا ہوا مرنے کے لیے، اور جب خداوند اس دنیا میں آئے تو خداوند کا صرف ایک ہی کام تھا کہ اس نے مرنا ہے۔ یہ جو لوگوں کو شفا دی، ان کو کھانا کھلایا، خداوند ساری دنیا کو کھانا کھلا سکتے تھے، ساری دنیا کو شفا دے سکتے تھے۔ وہ خداوند کا ایک کمپیشن تھا، ایک پیار تھا لوگوں کے لیے کہ انہیں شفا دی۔ خداوند نے مردوں کو زندہ کیا، کوڑیوں کو شفا دی، اور خداوند کا کام جو اس کو دیا گیا تھا، وہ آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ وہ کام کیوں خداوند کو دیا گیا، کس طرح دیا گیا۔ عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کو 5 جو بیسک، جو بنیادی زخم ہیں وہ لگے، کہ خداوند کے سر پر مارا گیا، لاسٹریشن، خداوند کی کمر کو ننگا کر کے۔ یہ نہیں کہ چلو بھی انتھنی کے ایسے اس کے مارو، بلکہ اس کی کمر کو ننگا کیا گیا، اور وہ جو کوڑے تھے وہ ایسے نہیں کہ چلو لیدر کا جیسے بیلٹ کی طرح کوڑے اس کو مار دیے گئے، بلکہ اس پر لوہے کے وہ پیس لگے تاکہ وہ جسم سے کھال اور چمڑی کھینچ لیتے تھے۔ وہ عام دو کوڑے نہیں تھے۔ اس کے بعد خداوند کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، اور تاج ایسے نہیں کہ اس کے سر پر رکھ دیا اور ٹھیک ہے، بلکہ اس کو دبایا گیا، زخم دیا گیا خداوند کو۔ یہ ٹورچر نہایت تکلیف دہ تھا۔ اور پھر خداوند کے ہاتھوں پیروں میں کیل، پینیٹریشن جس کو کہتے ہیں، اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے۔ عزیزوں، خدا کی محبت کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ خدا جو زمین اور آسمان کا خالق اور مالک ہے، جس نے جہان کو بنایا، ہر چیز کا مالک ہے، اور وہ اوپر سے دیکھ رہا ہے کہ اس کے بیٹے کو اذیت دی جا رہی ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، یہ نہیں کہ صرف کرسچن سے یا جیوز سے، بلکہ جہان سے، ساری دنیا سے خدا نے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو، بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ عزیزو، 5واں زخم جو خداوند کو لگا ان سیزن، اس کی پسلی میں مارا گیا، نیزہ مارا گیا۔ یہ زخم جیوز نے یا رومیوں نے نہیں لگائے، بلکہ ہم سب اس میں شریک ہیں، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی سوچوں کی وجہ سے، ہر چیز سے جو ہم غلط کرتے ہیں ہم اس میں شامل ہیں، کیونکہ گناہ ہماری زندگی میں آیا آدم اور حوا کی وجہ سے، اور ہم اس میں سب شریک ہیں۔ عزیزو، صلیب کے پاس آنے کی ضرورت ہے ہم سب کو، اور ہم مسیحی لوگ بائبل پڑھتے ہیں، جانتے ہیں کہ ہمیں معافی مل گئی، جو خداوند کے پاس آئے ان کو معافی مل گئی۔ 19 تاریخ کو، پچھلے ماہ کی 19 تاریخ کو چرچ کے بعد ہم کافی پی رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے، تو میرے ساتھ ایک بزرگ تھا، تو میں اس سے باتیں کر رہا تھا، تو میں نے اس سے بولا کہ ہمارے پاس امید ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو آسمان پر خدا کے پاس جائیں گے۔ جانتے ہیں اس نے کیا کہا؟ اس نے بولا، انتھنی I'm not sure۔ ایک شخص جو ساری زندگی مجھ سے عمر میں بڑا تھا،
میرا خیال ہے کہ 80 کا تھا، 80 پلس ہوگا. تو وہ کہنے لگا کہ انتھنی آئی ایم ناٹ شیور اف آئی گو ٹو فادر. اور یہ میرے دل میں ایسے لگا جیسے زخم میرے دل میں لگتا ہے، جیسے تلوار، کہ یہ شخص ساری زندگی چرچ گیا اور آج یہ کہہ رہا ہے. اس لیے میں نے یہ صلیب کا پیغام جو یہ تیار کیا. عزیزو، ہمارے چرچ میں جہاں پر میں ہوں، پہلے ہم دوسرے چرچوں میں جاتے رہے، ابھی ذرا گھر کے نزدیک ہے وہاں پہ جا رہے ہیں. وہ ایک پروٹسٹنٹ چرچ ہے، ایماندار اس کا پاسٹر ہے، پریسٹ ہے. وہ کلام کو شروع کرتا ہے اور آخر میں جانے سے پہلے وہ واپس آ جاتا ہے. اس کو ایکسپلین نہیں کرتا. صلیب کے بارے میں کام شروع کیا اور بتایا نہیں کہ صلیب کا مقصد کیا ہے. میں نے لوگوں سے بات کی، وہ کہنے لگے کہ پتہ کیا بات ہے، اگر وہ ایسے کرے گا تو شاید لوگ گھبرا جائیں، ڈر جائیں کہ ہیں ایسے. میں کہتا ہوں نہیں، صلیب ہمیں گھبرانے نہیں دیتی بلکہ ہمیں زندگی دیتی ہے. اور میں نے سوچا کہ کسی دن میں اپنے گھر میں میٹنگ کروں، لوگوں کو بلاؤں اور ان کے ساتھ صلیب کے بارے میں، خداوند کی موت کے بارے میں، وہ ساری زندگی چرچ جانے والے لوگ، اور وہ شور نہیں ہے کہ میری معافی ہو گئی. اور عزیزو، آپ میں سے بھی کوئی ابھی تک شور نہیں سمجھتا ہے کہ میرے گناہوں کی معافی نہیں ہوئی، شاید میں خداوند کے پاس نہ جاؤں. تو عزیزو، آج آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ خداوند کی صلیب کے پاس آ سکتے ہیں، کیونکہ خداوند کی صلیب ہمیں گناہوں سے بچاتی ہے. اور صلیب ایک ایسا پیغام بن گیا کہ جیسے ریڈ کراس ہے سوئٹزرلینڈ کی، ساری دنیا میں وہ کام کرتی ہے، لوگوں کی مدد کرتی ہے، ہر طرح سے اچھائی کے کام کرتی ہے. ہم گلے میں صلیب پہنتے ہیں. ایک دفعہ ایک بینک میں گیا اور وہاں پہ ایک لڑکی تھی، نوجوان لڑکی تھی. تو اس نے بڑی خوبصورت صلیب اپنے گلے میں ڈالی. تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے بولا یہ بڑی خوبصورت صلیب اپنے گلے میں ڈالی ہے، اس کا مطلب بھی تمہیں پتہ ہے؟ اس نے بولا ہاں انتھنی، مجھے سب پتہ ہے، اسی لیے میں نے اپنے گلے میں ڈالی اور باہر رکھی ہے، تاکہ اگر کوئی مجھ سے اس بارے میں پوچھے کہ یہ صلیب کا مقصد کیا ہے تو میں اس کو بتا سکوں. تو وہ اس طرح بات کرنے سے ہماری دوستی ہو گئی، آنا جانا ایک دوسرے کے گھر ہو گیا. آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے جو لفظ، جو جملے صلیب پر استعمال کیے، جو کہے، وہ جملے ہمیں بتاتے ہیں کہ معاف کرنا. خداوند نے ہمیں معاف کرنا سکھایا ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنا. خداوند نے بولا کہ ایک دوسرے کو معاف کرو. خداوند آگے کیا کرتے ہیں کہ عزیزو، جب خداوند کو صلیب دے دی گئی، سب کچھ ہو گیا، تو ساری دنیا کے گناہ جو خداوند پر لاد دیے گئے، لیپ دیا گیا، کوئی حصہ نہ بچا، بلکہ ساری دنیا کے، ہم سب کے گناہ خداوند پر لیپ دیے گئے. تو باپ اور بیٹے کے درمیان ایک سایہ آ گیا. وہ باپ جو اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، لیکن گناہوں کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے پر نظر نہیں کر سکتا، اس لیے باپ اور بیٹے کے درمیان ایک سایہ آ گیا. عزیزو، یہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند نے کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. وہ پیارا بیٹا، اس کا کنیکشن، اس کا جو تعلق تھا، اس کا جو جوڑ تھا، وہ اپنے باپ سے ٹوٹ گیا. ہم سب کے لیے، سارے جہاں کے لیے.
اور خداوند نے پکار کر کہا۔ یہ بھی ایک بڑا تکلیف دہ جملہ تھا خداوند نے جو استعمال کیا۔ تنہا رہ گیا، اکیلا، باپ نے بھی چھوڑ دیا، اس کے سارے دوستوں نے بھی، ساتھیوں نے بھی چھوڑ دیا، تو خداوند نے کہا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ آپ اس بات کا اندازہ کریں کہ آپ کا بچہ کوئی ایسی غلطی کرتا ہے، آپ اس کو بھیج دیتے ہیں اور وہ واپس آ کے تو کہے کہ مجھے معاف کر دو، اور آپ کہیں نہیں، تو بچہ ایسے کہے کہ آپ مجھے کیوں چھوڑ رہے ہیں، مجھے اپنا لو۔ اور یہ تو خداوند تھا جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، کبھی غلط الفاظ اس کے منہ سے نہیں نکلا، اور اس نے کہا کہ اے باپ، ایلی ایلی لما شبقتنی، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ عزیزو، یہ خدا کی محبت تھی۔ اور جو دوسرا جملہ خداوند نے استعمال کیا، وہ کہا، میں پیاسا ہوں۔ وہ ہمارے لیے تھا۔ خداوند ہم سب کے پیاسے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم آ جائیں۔ اور خداوند دیکھیں مجھے کتنی اس میں پریشانی ہے کہ میرا منہ خشک ہو رہا ہے اور میں بار بار پانی لے رہا ہوں۔ خداوند پیاسا تھا، انہوں نے خداوند کو سرکہ پلانے کی کوشش کی، خداوند نے چکھا لیکن پیا نہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ جانتے ہیں کیوں؟ خداوند نے وہ سرکہ پیا نہیں، بلکہ خداوند اگر اس سرکے کو پی لیتے تو خداوند کی تکلیف میں تھوڑا سا ریلیف آ جاتا۔ اس میں گال ملا تھا، ہم مر بھی اس کو کہتے ہیں، وہ اس میں ملا تھا۔ خداوند کی تکلیف میں تھوڑا سا اس کو ریلیف مل جاتا، تکلیف کم ہو جائے، لیکن خداوند نے پیا نہیں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند نے چکھا لیکن اس نے پیا نہیں۔ وہ جانتے ہیں کیوں؟ وہ اس لیے کہ خداوند پورے ہوش و حواس میں ہماری تکلیف کو، ہماری بیماریوں کو، ہمارے دکھوں کو، ہمارے غموں کو اٹھانا چاہتے تھے، پورے ہوش و حواس نے۔ اس لیے خداوند نے وہ سرکہ نہ پیا۔ آگے جا کے ہم لوکا 23 باب اس کی 34 آیت میں دیکھتے ہیں، یسوع نے کہا، اے باپ، ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ عزیزو، جیسے میں نے پہلے بولا کہ کیا آپ کسی کو معاف کر سکتے ہیں جو آپ کا ویسے کسی تکلیف نہ دی ہو، ویسے کوئی ایسی بات آپ سے کی ہو، تو آپ کوشش کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اس کو میں کیسے تیز کروں، اس کو تکلیف دوں۔ لیکن خداوند کو، جنہوں نے خداوند کو کیلوں سے جڑ دیا، خداوند کو مارا، اور ان کے لیے خداوند کہہ رہے ہیں کہ اے باپ، انہیں معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ عزیزوں، خداوند یسوع مسیح نے کہا ایک بار، ان کے پکڑے جانے سے پہلے، جب پطرس نے ایک کاہن کے نوکر کا کان اڑا دیا، تو اس نے بولا کہ اپنی تلوار کو میان میں رکھ، کیونکہ میں اسی لیے آیا ہوں، اور میں اپنے باپ سے منت کر سکتا ہوں، اور وہ فرشتوں کے 12 تمن اسی وقت بھیج سکتا ہے، لیکن خداوند نے نہیں کیا۔ عزیزو، یہ 12 تمن 72,000 اینجل تیار کھڑے تھے آسمان پر تلواروں کے ساتھ کہ خداوند کو آ کے ریسکیو کریں، لیکن خداوند نے کہا کہ نہیں، میں اسی لیے آیا ہوں کہ اپنی جان دوں، اور خداوند نے ان کو روک دیا کہ نہیں۔ یہ ہے خدا کی محبت، خدا کا انصاف۔ خدا کے انصاف کے بارے میں جیسے ہم جانتے ہیں کہ آدم اور حوا نے گناہ کیا،
وہ صرف خدا جانتا تھا یا شیطان. اور خداوند نے آدم اور حوا کے پاس آ کر ان کو بولا کہ تم کہاں ہو؟ تو انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا. تو خداوند نے پوچھا کہ کس نے تمہیں بتایا کہ تم ننگے ہو؟ انہوں نے شیطان کو ایسے جو بھی آپ سب جانتے ہیں اس بارے میں بتایا. تو خداوند نے یہ نہیں کیا کہ آدم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اس کو بولا چل ٹھیک ہے کوئی بات نہیں پھر نہ گناہ کرنا، بلکہ خدا ایک انصاف کرنے والا خدا ہے. ایک گاڈ از جسٹ، انصاف کرنا تھا. اس نے سزا دی اور اس سزا کی وجہ سے گناہ ہماری زندگیوں میں آیا آدم کی وجہ سے، اور ہم سب گناہ گار بن گئے. اور عزیزو، خداوند کی قربانی کے بارے میں بھی آپ سب جانتے ہیں کہ یوحنا نے 2 بار خداوند پر نظر کر کے اشارہ کر کے کہا کہ دیکھو وہ خدا کا بڑا ہے جو جہاں کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے. یہودی قربانیاں کرتے تھے، ہر سال قربانی کی جاتی تھی کہ ان کے گناہوں کی معافی ہو، لیکن اس سے چھٹکارا نہیں ملتا تھا. ہر بار نئے سرے سے ان کو جانوروں کی قربانی دینی پڑتی تھی تاکہ ان کا کفارہ ہو جائے. اسی لیے ایک کاہن نے خداوند کے بارے میں کہا، ویسے تو وہ خداوند کے دشمن تھے، لیکن اس نے خداوند کے بارے میں کہا کہ اس کی بجائے کہ ساری قوم ہلاک ہو ایک شخص مرے. یہ ویسے تو وہ دشمنی رکھتے تھے، لیکن اس نے کاہن ہو کر ایک طرح کی پیشین گوئی کی تھی کہ ایک شخص مرے، اور اس ایک شخص کے لیے وہ کسی کاہن کو پکڑ کر سلیب نہیں دے سکتے تھے. اس کے لیے کوالیفائی کوئی بندہ نہیں کرتا تھا، کوئی جانور نہیں کرتا تھا، صرف یسوع مسیح نے کوالیفائیڈ کیا اس کے لیے، اور اس کو سلیب دی گئی کیونکہ خداوند یسوع مسیح بے عیب برا تھا. آگے جا کے خداوند پھر ایک بڑا خوبصورت جملہ استعمال کرتے ہیں. یوحنا سے کہتے ہیں کہ یوحنا، جون دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اپنی ماں سے کہا آئے عورت تیرا بیٹا یہ ہے. خداوند نے 2 بار اپنی ماں کو آئے عورت کہا، ایک کانہ گلیل میں جہاں پر خداوند نے پانی سے مے بنائی، اور ایک اس وقت جب خداوند صلیب پر تھے. 2 بار یہ لفظ استعمال کیا گیا، اور یہ لفظ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ خداوند نے کیوں استعمال کیا گیا. اس وقت یہ لفظ عزت کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، اور اسے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی محبت اپنی ماں کے بارے میں کتنی تھی کہ خود تکلیف اٹھا رہے اور ماں کے بارے میں سوچ رہے کہ یوحنا اسے اپنے گھر لے جائے اور میری ماں کی دیکھ بھال کرے. یہ ہے خداوند کی محبت ہم سب کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے. اور خداوند کے کلام میں آگے لکھا ہے کہ تمام ہوا. عزیزوں، یوحنا 17 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ تمام ہوا. عزیزوں، یہ تمام ہوا یہ نہیں کہ میں سب کچھ کر کے آ گیا ہوں، بلکہ جو کام مجھے سونپا گیا تھا وہ میں نے تمام کر لیا ہے. اور عزیزوں، وہ کام تمام ہو گیا جو خداوند کو سونپا گیا کہ ایک شخص، اور وہ بے عیب ہو، اس میں کوئی ذرا سا بھی چھل نہ ہو، اس کی زندگی میں اس کی زبان سے کوئی ایسی غلط بات نہ نکلی ہو. ہم تو روز روز منہ سے بڑی بری باتیں کرتے ہیں، دوسرے کے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں. میں بھی ایسا ہی ہوں، ہم سب ایسے ہی کہ بعض دفعہ مذاق کرنے کے لیے ایسے کرتے ہیں، لیکن خداوند نے ایسے لفظوں کو استعمال نہیں کیا، جو اس لیے وہ خداوند بے عیب تھے. اور آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں
کہ خداوند نے ایک اور جملہ استعمال کیا، لوکا 23 باب اس کی 46 ہے۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، آئے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، یہ کہہ کر دم دے دیا۔ عزیزو، یہ ہم نے پڑھا، اور میں اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ میں نے کبھی زیادہ اس پہ غور نہیں کیا تھا۔ جب غور کرنا شروع کیا تو مجھ پر واضح ہوا کہ خداوند نے کہا، آئے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ خداوند کی جان کسی نے لی نہیں۔ خداوند کی جو موت ہے وہ ایسے مرنے سے پہلے، آپ میں سے بہت سے کیا ہیں نرسز ہیں، جانتے ہیں کہ مرنے سے پہلے ایک مریض کے، مرنے والے کے گلے میں ایک عجیب سی خراش ہوتی ہے، میں نے سنی ہے، اور وہ خداوند کے گلے میں نہیں تھی، جس کو ڈیتھ ریٹل بھی کہتے ہیں وہاں کی زبان میں۔ خداوند کے گلے میں وہ نہیں تھی، بلکہ خداوند نے خود کہا کہ آئے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ خداوند کے ہاتھ کسی نے لی نہیں، کوئی نہیں لے سکتا تھا، لیکن خداوند نے خدا سے، اپنے باپ سے کہا کہ آئے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ عزیزو، یہ ہے خدا کی محبت کہ خدا نے اپنے بیٹی کی روح اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ اس پہ غور کریں تو آنسو آ جاتے ہیں۔ میں جب یہ لکھ رہا تھا تو کئی دفعہ میرے آنسو آئے کہ اتنی تکلیف خداوند نے اٹھائی، کہ خداوند نے سب کچھ برداشت کیا اور خدا نے اپنے بیٹے کو مرنے دیا۔ یہ کیسا خدا ہے؟ یہ وہ خدا ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے تاکہ ہم شفا پائیں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ تیرے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ میرا خیال گیت بھی ہے کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ اور عزیزو، آگے جا کے جیسے میں نے بولا ہے کہ معافی کی نہ تو کوئی عمر ہے، نہ قید ہے کہ اس ٹائم پہ بھی تمہیں معافی مل سکتی ہے، 3 بجے کے بعد نہ آنا، اس کے بعد تجھے معافی نہیں مل سکتی۔ عزیزو، آخری بات جو خداوند نے ڈاکو سے کہی، خداوند ان ڈاکوں کے ساتھ 6 گھنٹے تک سلیپ پر تھے۔ پہلے 3 گھنٹے وہ دونوں ڈاکو یسوع مسیح کا مذاق اڑاتے رہے، لعن طعن کرتے رہے، زمین پر جو وہاں پر کھڑے لوگ خداوند پر لعن طعن کرتے رہے، خداوند کا مذاق اڑاتے رہے۔ ایک ڈاکو نے جو خداوند کی اس طرف تھا، کہا جاتا ہے کہ اس طرف تھا، اس نے خداوند پر نظر کی اور اس نے محسوس کیا کہ یہ شخص جو ہمارے درمیان لٹکا ہے یہ عام شخص نہیں، یہ یقیناً خدا ہے۔ جو دوسرا ڈاکو خداوند کا مذاق اڑا رہا تھا، اس نے کہا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ عزیزو، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب اس بارے میں سوچیں کہ وہ ڈاکو جو موت کی حالت میں ہے، وہ خداوند پر دیکھتا ہے اور جان گیا کہ یہ خدا ہے، دوسرے ڈاکو کو منع کرتا ہے کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ پھر اس نے کیا کہا؟ 3 گھنٹے کے بعد اس نے خداوند سے کہا، مائی لارڈ، بڑا پرسنل طور پہ، اپنا بڑا پرسنل لارڈ، اپنا خدا جسے اس نے بولا کہ یہ خدا ہے،
اے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ عزیزوں، آگے آپ جانتے بھی ہیں اور میں ضرور کہوں گا اس کے بارے میں کہ یہ جو اس ڈاکو نے خداوند سے کہا، خداوند نے اس کو یہ نہیں بولا کہ بھئی تیرا تو حالی بپتسمہ نہیں ہویا، تو نے تو بائبل نہیں پڑھی، تو اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کیا، بلکہ خداوند نے ایک بہت خوبصورت جملہ استعمال کیا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اس لیے میں نے کہا کہ معافی کی کوئی قید نہیں، کوئی عمر نہیں، لیکن خوبصورت بات یہ ہے کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو جوانی کے دنوں میں خداوند کو یاد کرتے ہیں۔ اور ابھی خداوند کے سب فرشتے، آسمان کے فرشتے وہاں پہ کھڑے تھے، خداوند کو دیکھ رہے تھے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ خداوند سب سے پہلے کس کو آسمان پر لے کر آتے ہیں، کس کو فردوس میں لے کر آتے ہیں۔ اور جب خداوند نے اس ڈاکو سے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، تو فرشتے حیران رہ گئے کہ خداوند ایک ڈاکو کو، ایک قاتل کو، ایک مجرم کو فردوس میں لے کر آ رہے ہیں۔ یہ ہے خداوند کی معافی، خداوند کی محبت، کہ اس نے اس ڈاکو کو معاف کیا اور سب سے پہلے اس کو آسمان پر لے گیا۔ بعض لوگ یہ بھی سوچتے ہیں، جیسے وہ میرا دوست تھا وہ وہاں پہ، اور اس نے بولا یار مجھے یقین نہیں ہے، کہ وہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں آسمان فردوس ہے یا نہیں۔ عزیزو، یہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میں جب آسمان پر جاؤں گا تو فردوس میں جاؤں گا، اس لیے نہیں کہ میں کسی کی مدد کرتا ہوں، میں نے کسی کی کیا مدد کرنی ہے، مجھے تو خود مدد کی ضرورت ہے، میں چندہ دیتا ہوں یا یہ کرتا ہوں، میں نے خدا کو کیا دینا ہے۔ اس لیے نہیں، میرے اچھے کاموں کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ کام جو خداوند نے اس صلیب پر کیا، اس صلیب کی وجہ سے میری اور آپ سب کی معافی ہوئی، ہمارے گناہوں کی معافی ہوئی۔ آج میں آخر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی اس چیز سے پورا شور نہیں، اس کو یقین نہیں کہ میں خداوند کے پاس جاؤں گا، مجھے یقین ہے، اور میں کل ایک میٹنگ میں کہہ رہا تھا کہ میں جب بھی پاکستان میں آتا ہوں مجھے وہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ یار انتھنی تجھے ڈر نہیں لگتا، تو پاکستان جاتے ہے، ایسا ملک ہے۔ تو میں کہتا ہوں یار کوئی بات نہیں، یہاں پہ بھی اگر مرنا تو ہے تو یہاں پہ بھی مر سکتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو، کسی بھی طرح سے موت ہو سکتی ہے، بٹ آئی ڈونٹ نو، خداوند جانتا ہے اس کے بارے میں۔ اور عزیزو، میں کہتا ہوں کہ کچھ بھی ہو، جو کام مجھے سونپا گیا، خداوند کا کام نہیں، جو خداوند نے مجھے کام دیا ہے میں وہ کروں گا، ورنہ میں نہیں آؤں گا تو خداوند کسی اور کو اٹھا لے گا، اور خداوند نے مجھے وہ کام دیا ہے وہ میں نے کرنا ہے۔ عزیزو، اگر کوئی یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ میں نے خداوند کے پاس جانا ہے، خداوند کی صلیب کے پاس آنا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، تو وہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ ہم سب مل کر، سب پاسٹر صاحب کے ساتھ مل کر اس کے لیے دعا کریں گے، اور خداوند کا روح آپ کی زندگیوں میں آئے گا اور آپ کو کمانڈ کرے گا، آپ کی مدد کرے گا خداوند کے ساتھ چلنے کے لیے۔ اگر کوئی ایسا ہے تو وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے اور ہم اس کے لیے دعا کریں گے، ورنہ ہم میٹنگ کا اختتام کرتے ہیں۔